صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. جو لوگ یہاں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کا خیال رکھا کریں. سب لوگ جو ہے بہت سارے لوگ میرے خیال میں نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہوں گے تو باری لگا دیں. کم سے کم ہر روز ہر آدمی کو جو ہے وہ موقع نہ دیں. یا تو مجلس لمبی کریں تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کو نیند آ جائے گی دیر تک. اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو 2 3 4 آدمی جن سے آپ کو پڑھوانا ہے آج جن سے پڑھوائے کل ان سے نہ پڑھوائیں تاکہ سب کو موقع ملے. بعد میں لوگ کہیں گے جی ہم وہاں جاتے ہیں ہمیں کوئی موقع ہی نہیں دیتا ہے بولنے کا. ایسے میں تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے حق ہے ہر آدمی کا آ کے یہاں سے خراج عقیدت پیش کرنا امام کی بارگاہ میں حاضری دینا. یہ بڑی بات ہے کوئی معمولی بات تو ہے نہیں ہے. یہ بھی ایک ظاہر ہے اس میں نام لکھا جاتا ہے ان کا جو لوگ آتے ہیں. تو یہاں ہمارے رجسٹر میں تو نہیں مگر ان کے رجسٹر میں تو نام لکھا جاتا ہے نا کہ بھائی اس نے آ کر کے نوحہ پڑھا کم سے کم. تو پھر اس کے بارے میں چھان بین ہوگی پوری تحقیق ہوگی اور اس کا اجر جو ہے وہ اس کو ملے گا مل کے رہے گا انشاءاللہ. تو سارے بچے باری باری اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹائم جو ہے باری لگائیں باقاعدہ، پہلے سے نام لکھوا کے رکھیں، پوری ایک فہرست بنا لیں ابھی جو مجلسیں آپ کے پاس بچی ہیں انشاءاللہ، اور اس میں پھر باری باری سب کو موقع دیں. جو آج تک پڑھ چکے ہیں اب ان کو موقع نہ دیں اس کے بعد.
اب باقی جو بچتے ہیں ان کو بھی موقع دیں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کریں. سب کا نام جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاکرین کی فہرست میں آ جائے. اور کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ بس خلوص دیکھتے ہیں وہاں پہ. خلوص کس کے اندر کتنا خلوص ہے. اگر کوئی خلوص میں ایک شعر بھی پڑھ دیتا ہے تو بڑی بات ہے, اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. وہ ادھر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے, ادھر سے صرف خلوص کا مطالبہ ہے. ادھر سے وہ کتنا دیتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, دینے میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر جو لوگ آتے ہیں مجلس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اجر کے مستحق ہیں بہت زیادہ, لیکن ان میں سے کچھ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں اسٹیج پر پیش کرنا چاہتے ہیں اپنا نذرانہ, تو سب کو موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے. کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونا چاہیے. اور سب کوشش کریں کہ بھائی وہ حاضر ہوں, 2 شعر ہی پڑھیں, 2 شعر بس. آیا سمجھ میں؟ تو یہ 2 شعر بھی جو ہے وہ یہ کام کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت اگر خلوص کے ساتھ پڑھے ہیں اور آدمی ان کی راہ کا انسان ہے, ان کی پارٹی کا آدمی ہے, سمجھ میں آیا؟ سیدھے صاحب پارٹی کا آدمی ہے, اگر امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت علیہ السلام کی پارٹی کا اور ماننے والا آدمی ہے صحیح معنوں میں, تو 2 شعر بھی اگر وہ محرم میں پڑھ دیتا ہے تو اسی سے اس کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, سمجھ میں؟ آخرت کی پریشانیاں, دنیا کی بھی اور آخرت بھی. تو اس فہرست میں نام آئے گا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ اس فہرست میں آ جائے. آیا سمجھ میں کہ یہ لوگ آئے تھے, حاضر ہوئے تھے, مجلس میں شریک ہوئے تھے, نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا. آیا سمجھ میں؟ تو ان کے ہاں تو ایک ذرہ برابر عمل جو ہے وہ اس کی جزا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کی جزا پائے گا. یرا کا مطلب دیکھے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر اگر کسی نے شر انجام دیا ہے تو وہ اس کی بھی سزا پا کے رہے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کی سزا اس کو مل کے رہے گی. بچ کے نہیں جا سکتا ہے کوئی, حساب کتاب سے بچ کے نہیں جا سکتا ہے, چونکہ حساب کتاب جو ہے وہ پروردگار عالم کرتا ہے خود, اور گواہ بہت سارے ہیں. نوجوان یہاں پہ تشریف فرمائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بچ کے نہیں جا سکتا ہے کوئی. نقل کر لیتے ہو اسکول میں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے, اور پکڑے نہیں گئے تو معلوم ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہاں نقل نہیں چلتی ہے. ایسے میں یہاں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. حساب کتاب ایک ذرے کا ہو کر کے رہے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اس میں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں بھی موقع ملے کوئی نہ کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے. جہاں بھی موقع ملتا ہے, مجلس میں موقع ملتا ہے, کسی اور جگہ کے اوپر اس کو نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہے, جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں نیک کام ضرور کرے. ایسے میں تاکہ اس نیکی کا صلہ اس کو قیامت کے دن ملے. اور نیک کام کرنے کی کوشش میں رہے آدمی, کوشش میں رہے. بہانہ یعنی موقع نکالے, نیک کام کرنے کا موقع نکالے کہ بھئی یہاں پہ نیک کام ہو سکتا ہے تو مجھے یہاں پہ شریک ہونا چاہیے. آیا سمجھ میں؟ تو موقع نکالے آدمی, اور جب موقع نکالے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اجر ملے گا اللہ کی بارگاہ سے اس نیک کام کرنے کا. اور جتنا زیادہ کوئی موقع نکالتا رہے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ اجر اللہ کی بارگاہ میں پاتا رہے گا. لہٰذا ابھی سے اگر ہماری عادت بن جائے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیاں نہ کریں, سمجھ میں آ رہا نہیں کیا کرنا کیا ہے آپ کو, برائی نہ کرو, اور نیک کام جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کرو, لیکن برائی نہ کرو. سمجھ میں؟ بس یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی برائی نہ کرے. عزیزو, خود برائی نہ کرنا جو ہے یہی سب سے بڑا نیک کام ہے. برائی نہ کرنا, جب کو برائی کا موقع اگر ملتا ہے اس کو اور وہ برائی نہیں کرتا ہے
تو یہی سب سے بڑا نیک کام ہے، اس سے بڑا نیک کام نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے استاد تھے، ان کا ایک شعر مجھے اس وقت اچانک یاد آ گیا ہے کہ جی کامتا تو ہے میرا ہنگام میں کشی سے، ایسے میں جی کامتا تو ہے میرا ہنگام میں کشی سے، ملتا تو ہے گناہ سے رستہ ثواب کا. آدمی اگر گناہ کے موقع فراہم ہوئے ہیں اور چھوڑ دیا اس نے اس کو، تو سیدھا سیدھا اس کو ثواب کا راستہ مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آگے سمجھ میں؟ تو کوشش کریں نوجوان اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں ڈالنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. آئے سمجھ میں؟ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے، نیکیاں بہت ساری ہیں، برائیاں بھی بہت ساری ہیں. تو اس میں تلاش کرو کہ نیکی کہاں کہاں کر سکتا ہے آدمی، وہاں وہاں نیکی کرے. اپنے نفس کی مخالفت کرے زیادہ سے زیادہ. نفس اگر برائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی مخالفت کرو، برائی سے باز آ جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب بات آ گئی ہے تو کہہ ہی دوں آپ حضرات کی خدمت میں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، نوجوان توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے سب سے زیادہ نیکی کے مواقع جو ہے وہ گھر کے اندر ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ گھر کے اندر نیکی کے مواقع ہیں. گھر کے اندر تم اکڑ دکھاتے رہو، ماں باپ کو ناراض کرو، دکھی کرو، ان کی بات نہ سنو. آیا سمجھ میں؟ کبھی یہ ضد کرو، کبھی وہ ضد کرو، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ دیکھو فلاں کے پاس گیا میرے پاس یہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اٹکل بچوں باتیں. اور اس کے بعد بات نہ مانو، احترام نہ کرو، تواضع اور انکساری سے پیش نہ آؤ ماں باپ کے ساتھ، اور اس معیار پر پورے نہ اترو جو معیار قرآن مجید نے مقرر کیا. لا تقل لہما اف. یعنی عزیزوں اور دوستوں، اگر سرکار دو عالم کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں تو یہی معیار جو ہے وہ سرکار دو عالم کے لیے بھی تھا. لا تقل لہما اف، کہ آپ ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو، اگرچہ آپ زمانے کے بہت بڑے نبی ہو. لیکن یہ قدرت نے اہتمام کیا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کی گردن پر کسی کا حق اطاعت ہو. سمجھ میں آیا؟ نہیں چاہتا تھا پر اللہ کے سوا کسی کا حق اطاعت نبی کی گردن پر ہو، لہذا ان کے ماں باپ بچپنے سے میں ہی دنیا سے چلے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فراموش کر دیا. سننے عجیب لوگوں کا عجیب مذہب ہے. آخر سرکار دو عالم کے سلسلے میں یہ عجیب داستان ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں آتا نہیں کہ یہ لوگ آخر ان کا نظریہ ہے کیا، ان کا عقیدہ ہے کیا، یہ کیا سوچتے ہیں سرکار دو عالم کے بارے میں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ جو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے وہ جو ہے وہ بخشے نہیں گئے. اور تم اپنے ماں باپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشوا لیتے ہو. سمجھ میں آیا؟ سورہ فاتحہ تم پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشوا لیتے ہو، تو وہ جو سورہ فاتحہ لے کر کے آیا ہے وہ نہیں بخشوا سکتا اپنے ماں باپ کو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عجیب منطق ہے لوگوں کی. اب اس بحث میں جانا نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ سالم ہے. خدا ان جانوں کا شکر ہے، لطف و کرم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے بھی مثلا سلسلے تھے، اسلاف اور ارحام، سب کے سب پاک اور پاکیزہ، طیب و طاہر اور مومن. سمجھ میں آیا؟ ان میں کوئی بھی شک و شبہ کی کسی کو گنجائش نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ اصل اسلام کو، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. فقط کفرہ، کافر ہے وہ. ان کے سلسلے میں کم سے کم کافر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو
کہ یہ جو کلمہ لا تقل لہما اف، تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو، سمجھ میں آیا؟ یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ انبیاء کے لیے بھی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اہتمام ہے پروردگار، آپ دیکھیں اہتمام، سرکار دو عالم کے والدین دنیا میں رہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر مثلا ان کے گردن پر کسی کا حق اطاعت ہو، پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین تھے ان کے ایمان میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہونا ہی نہیں چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ابو طالب پیغمبر کے مربی، پیغمبر کے نگہبان، پیغمبر کے محافظ، سمجھ میں آیا؟ اور بہترین مومن اس وقت اس کائنات میں جس وقت رسول نے اسلام پیش کیا ہے، سب سے اچھا اگر کوئی مومن تھا، چونکہ رسول تو وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں آپ حضرات کی؟ رسول محور ایمان ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، علی محور ایمان ہے، علی پر ایمان لانا ہے، یہ دونوں ایک ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ ان کو چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے وہ سب سے اچھا مومن جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے اچھے مومن حضرت ابو طالب تھے، تو حضرت ابو طالب کی اطاعت فرما برداری، حضرت ابو طالب کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ مولا کائنات سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور جو ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سمجھ کے ان کا احترام کرتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کرتے تھے، تو مولا کائنات بھی کریں گے۔ لیکن اب اس کے بعد جو سلسلہ اماموں کا ہے، تو کسی بھی امام کے گردن کے اوپر کسی غیر معصوم کے اطاعت کا حق نہیں آیا، سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غیر معصوم نہیں، معصوم ہے۔ ایک معصومین کا سلسلہ ہے، یہ کہ بات دیکھ رہے معصومین کا سلسلہ ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو معصوم کے اطاعت کا حق ہے، تو وہ تو مستثنی، سب کے اوپر اطاعت کا حق ہے ماں باپ کا۔ اب یہ جو ہماری نسلیں ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں ہمارے، ان کو اگر نیکیاں کمانا ہے تو ہم نیکی کمانے کے لیے جو ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، چلتے ہیں کہ مسجد میں چل کے وہاں، اب مسجد میں نیکی ملے گی بعد میں، پہلے نیکی تمہارے گھر میں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی عزت کرو، تکریم کرو، ان کا خیال رکھو، احترام کرو پورا، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رنجش اگر آ گئی، کہیں خدا نہ خواستہ ناراضگی آ گئی، تو پھر تو بیڑا پار ہے نا، سمجھ لو۔ ایسے پھر نہ سوچنا کہ ہم نے بہت بڑے نیکیاں کی ہیں اور یہ کیا وہ کیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ روایات میں ہے، دیکھیے این پروردگار عالم کی عبادت کے مطالبے کے فوراً بعد جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسے میں پروردگار عالم کی اطاعت کے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ میں یہ بات اس لیے زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی معاشرے میں زیادہ تر برائیاں جو ہیں وہ اسی طرح کی نظر آتی ہیں، اسی طرح کی، اور اکثر ماں باپ جو ہے وہ شاکی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ بھائی یہ ہے وہ ہے دوسرا تیسرا ہے، اور اکثر ان کی ضد مان کر کے جو ہے وہ بہت سارے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ضد مان جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسا کیوں آدمی اپنے آپ کو بنائے؟ وہ سپر ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان کو ولایت حاصل ہے، ولایت، ماں باپ کو ولایت حاصل ہے۔ کیسی ولایت؟ ولایت امیر المومنین اور ولایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ولایت ماں باپ کو حاصل ہے اپنے اولاد کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ ولایت حاصل ہے، یعنی وہ حاکم ہیں، وہ میں جو حکم دیں اس کو تمہارے لیے بجا لانا ضروری ہے۔ شریعت میں ہے کہ اگر کسی ماں باپ کے ہاتھوں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بیٹے کا قتل ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قصاص نہیں لیا جائے گا، مطلب
جو بھی خراب لڑکے ہیں ان کو مار ڈالو سب کو، نہ ایسا نہیں ہے۔ حساب دنیا میں نہیں لیا جائے گا، آخرت میں حساب ہوگا کہ آپ نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس کو سزا دی ہے۔ آخرت میں حساب ہوگا، یہ دونوں طرف بات سن لیں، جو ہے والدین بھی سن لیں اور بچے بھی سن لیں۔ یعنی اگر ایک خراش تک کوئی ماں باپ اپنے بچے کے بدن کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کا حساب لے گا پروردگار عالم، کوئی اور نہیں لے سکتا ہے، خدا اس کا حساب لے گا۔ تو نے کس اس میں جو ہے وہ اس کو مارا جو میرا بندہ ہے، یہ بچہ کس کا بندہ ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو تجھے اس کو مارنے کا حق نہیں ہے، تو نے کس اختیار کے تحت اس کو مارا ہے؟ ادھر سے بھی یہی سختی ہے، ادھر سے بھی ہے کہ ادھر سے آپ کو اف کرنے کا حق نہیں، اگر وہ مارے آپ کو اف کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دو، وہ خود حساب ہے۔ لیکن آپ ایسا کرو کہ وہ ناراض بھی نہ ہو تمہارے اوپر، دکھی بھی نہ ہو تمہارے اوپر، تو یہ بہت ضروری ہے عزیزان کرام، اطاعت کے لیے، اللہ کے اطاعت کے لیے، بندہ مومن بننے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، واقعی سچا اور حقیقی شیعہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھروں کا جو ہے وہ ماحول پیار محبت والا ہو، آیا سمجھ میں، ایک دوسرے کی بات ماننے والا ہو، اور ماں باپ کی حاکمیت کو اور ان کی ولایت کو تسلیم کیا جائے، ان کے حق تصرف کو تسلیم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارا وجود جو ہے وہ ان کے صدقے میں ہے تو پھر ہمارا اس کے بعد جو بھی سب کچھ ہے وہ انہیں کے صدقے میں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر ہم خود اپنے طور پر بیٹھ کر کے سوچیں تو ہمارا سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔ لہذا اگر مثلا فرض کرو کہ مثلا کسی نے زندگی میں کوتاہی کی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، زندگی میں اگر کسی نے کوتاہی کر دی، غلطی ہو گئی اس سے اور وہ دنیا میں نہیں ہے، تو کوشش کرو کہ جو ہے وہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرو، اتنا ان کے لیے نیک عمل کرو، اتنا معافی مانگو ان کی قبر پہ جا کر کے، اتنا اللہ سے گڑ گڑاؤ، آئے سمجھ میں، اور جو کچھ بھی ان کی گردن پر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہاری اس غلطی کو معاف کر دے، آئے سمجھ میں، اور وہ تم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر راضی اور خوشنود نہیں ہوئے تو کوئی نجات کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ راضی ہوں گے تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی ہے، بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا زندگی میں نہیں کر سکے ہو، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کو راضی کرو، ان کے لیے نیک اعمال کو۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے یہ موقع دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہو، آیا سمجھ میں، معاف کروا سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے جو ہے وہ سنا ہے، کل میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہوگا، پھرے گا، منحرف ہوگا، فسوف، تو اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس کو اپنا نقصان کرے گا وہ اپنا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ انشاءاللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، لائے گا ایک قوم کو، لائے گا۔ یأتی اللہ بقوم، یہاں پیدا کرنے والی بات نہیں ہے، یہاں لانے کی بات کی گئی ہے۔ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ وہ قوم جو ہے وہ اس کو اللہ دوست رکھتا ہوگا، یحبہم ویحبونہ، اور وہ قوم جو ہے وہ اللہ کو دوست رکھتی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ نرم دل، نرم خو، بہت ہی زیادہ متواضع، بہت ہی زیادہ منکسر، اور مومنوں کے اوپر پیار نشاور کرنے والی ہوگی، محبت نشاور کرنے والی ہوگی، آئے سمجھ میں، احترام نشاور کرنے والی ہوگی۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، یعنی اذلہ کا مطلب جو ہے، اذلہ جو ہے وہ ذلیل کی وہ جمع ہے، جمع مکسر ہے ذلیل کی، اذلہ
ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کا مطلب جو منکسر ہو، متواضع ہو، ایسے میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا بنا کر کے پیش کرتا ہو، اس کو ذلیل کہتے ہیں۔ عام طور سے ذلیل کا مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے، لیکن یہ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی منکسر، متواضع، چھوٹا بنا کر کے پیش کرے، حقیر بنا کر کے پیش کرے، اکڑ کے جو ہے وہ کسی کے سامنے پیش نہ آئے، آئے سمجھ اکڑ کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آئے سمجھ میں، سب کے سامنے بچھا رہے، جس کو کہتے ہیں مومنین کے سامنے وہ بچھے رہتی ہے، وہ قوم رہے گی۔ اور عزت علی الکافرین، اور کافر کے مقابلے میں وہ جتنی اکڑ بھی دکھانا ہوگی اتنی دکھائے گی۔ کافر کے مقابلے میں اکڑ دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ فتح میں ہے کہ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحیم ہیں اور مہربان ہیں۔ مسلمان محمد کے ساتھی، محمد کے اصحاب، سب سے پہلے یہ چیز کس کے اوپر صادق آتی ہے؟ اصحاب رسالت پر صادق آتی ہے نا، آئے سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اب کیا ہے، اگر ہم اصحاب ہی کا زمانے میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، تو یہیں سے جو ہے وہ قصہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر بچے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں پڑھیں، چونکہ میں اس طرح کے مضامین نہیں پڑھتا ہوں، عادی نہیں ہوں ان چیزوں کا، لیکن چلو معلومات آپ کو فراہم کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی پڑھو جا کر کے، زیادہ تر کتابیں ان کی پڑھا کرو۔ اگر آپ کو دین سمجھنا ہے نا، شیعت کیا ہے، تو اہل سنت کی کتابیں پڑھا کرو، وہاں پہ شیعت آپ کو بہترین شیعت ملے گی، اور بہترین شیعت کا کنسیپٹ جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور دلائل بھی وہاں پہ بھرے پڑے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آیا۔ تو ہمیں اپنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ان کی کتابیں پڑھو، خاص طور پر اصول عقائد اگر درست کرنا ہے، عقائد، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آئے سمجھ میں، اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں زیادہ پڑھا کرو، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ جنابی المودت پڑھو، شیخ سلیمان قندوزی کی جو وہ ہے، اس میں معتزلیوں میں سے ہے، آئے سمجھ میں، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اور اسی طریقے سے جتنی کتابیں ان کی ہیں ان کو پڑھیں آپ، ان میں سے ولایت ان میں سے ملے گی آپ کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، علی کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں جو حرف آخر ہیں، ان میں سے ہر حدیث جو ہے وہ حرف آخر ہے، یعنی ایک حدیث کو اگر لے لو پھر کسی حدیث کی ضرورت نہیں بچ جاتی ہے، وہی شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز کو ثابت کر دیتی ہے۔ توجہ کیا ہم نے، ہر چیز کو ثابت، یہ قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں ان سے پوچھوں گا جا کر کے ذرا یہ بتاؤ کہ جو کتابوں میں لکھا ہے ثقیفہ کا نام سنا ہے؟ ثقیفہ میں کیا ہوا تھا؟ اب ذرا اس کی داستان ایک بار سنا تو دو کم سے کم امت کو کہ بھائی ثقیفہ میں ہوا کیا تھا، آخر خلافت جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی، تو وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بابا یہ جو لوگ مثلا کسی نے ایک کے منہ پہ مکہ مارا تو اس کی ناک ٹوٹ گئی، ایک کی پسلی ٹوٹ گئی، ایسے میں کسی کا کچھ ٹوٹا، کسی کا کچھ ٹوٹا، اور پھر آخر میں جا کر کے جو ہے وہ ایک خلیفہ وجود میں آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ آیت اگر ان کے سامنے رکھی جائے، بھائی اس آیت کو دیکھو، والذین معہ، جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، صحابی ہیں، اور کیا صحابی تو ہیں نا، ظاہر سی بات ہے، تو ان کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں ایسے میں، اور ان کے ہاتھ پیر توڑتے ہیں، ناک منہ توڑتے ہیں، پسلیاں توڑتے ہیں،
یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی پسلیاں توڑ کر کے جو ہے وہ انہوں نے یہ مسئلہ خراب کیا. تو یہ تو اشداء علی الکفار نہیں ہے. اب اگر اشداء علی الکفار نہیں ہے اور رحماء بینہم بھی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربان، اسی کو مہربانی کہتے ہیں. ہاں یہی مہربانی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ توڑ دو، اس کی پسلی توڑ دی، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کو لتاڑ دیا پکڑ کے زمین پہ پٹک کر کے، اور اس کے بعد جنگ جب زیادہ بڑھی تو ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں اس کی بیعت کا اعلان کرتا ہوں، اور فتنہ جو ہے شروع ہو گیا. ورنہ فتنہ شروع ہونے والا ہی نہیں تھا، ایسے میں اتنا بڑا فتنہ برپا ہو گیا تھا. تو رحماء بینہم اس کو کہتے ہیں. معلوم ہے وہیں سے خارج ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب کس عنوان کے تحت رکھو گے؟ ایک سوال تو ہر ایک سے پوچھو نا آپ لوگ، اب کس عنوان کے تحت رکھو گے؟ اب بس ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا عنوان تو صادق قاطع نہیں ہے، اور صحابی کا عنوان بھی جو ہے کھو دیا انہوں نے. سمجھ میں آیا نہیں؟ کھو دیا تو کوئی عنوان بچتا ہی نہیں ہے. جب کوئی عنوان ہی نہیں بچا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی عہدہ بھی نہیں مل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب دھیرے دھیرے لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ خدا نہ خاصہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہے. دھیرے دھیرے لوگ پہنچے. کل غدیر نہیں سمجھ میں آئی تھی، آج غدیر سمجھ میں آ گئی ہے. آگے سمجھیں، آج غدیر سب کی سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. یہاں تک تو پہنچ گئے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ کہ اٹکے ہوئے اس بات پر ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے. کل انشاءاللہ مولا کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، کوئی بڑی دور نہیں ہے، ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ مولا کا مطلب کیا ہے. اور باقی جتنی حدیثیں فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ جاؤ وہاں پہ انہی کی کتابوں سے جو ہے وہ دیکھو. وہاں پر یہ ملے گا آپ کو، بالکل بہت ساری کتابوں میں ملے گا کہ علی کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کعبے میں پیدا ہوئے. یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ انہی کی کتابوں میں مل رہا ہے، اور وہی اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. اگر کوئی انکار کرتا ہے کسی گوشے سے تو دوسرا جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے، بہت سخت طریقے سے دفاع کرتا ہے، اور کتابوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. آئے سمجھ میں ان کے سامنے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، خدا کا شکر ہے. آئے سمجھ میں؟ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. یہ فضیلت کسی کو ملی ہی نہیں، اور اس فضیلت کی وجہ سے یہ کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ بنا ہے. یعنی اگر یہ علی نہ آئے ہوتے تو کعبہ بیت اللہ نہیں بن سکتا تھا. کعبہ وہی گھر رہتا ہے جیسے گھر تھا پہلے. یہ بیت اللہ کعبہ بنا ہے علی کے آنے کی وجہ سے. آیا سمجھ؟ اور پورے شرائط کے تحت جو ہے وہ علی کسی کے جب کوئی ٹھہرتا ہے، آیا سمجھ میں، تو مہمان 3 دن کے لیے ہونا ضروری ہے. 3 دن مہمان کی تواضع کر سکتے ہیں آپ، اس کے بعد اس کو رخصت کر سکتے ہو. علی 3 دن تک کعبے میں رہے. سمجھ میں ہے؟ 3 دن تک کعبے میں رہے تو کس کے مہمان تھے؟ اللہ کے مہمان تھے. اور جب نکلنے لگے تو کعبے کو اللہ نے جو ہے وہ علی کو ودیعت کر دیا، اور اسے کہا کہ آج سے یہ بیت اللہ ہے. پہلے سے خانہ کعبہ تھا، آج سے بیت اللہ ہے. علی نے پیدا ہو کر کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ بیت اللہ. یہ بہت بڑی بات. علی کی فضیلت کسی اور کی ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک کسی کی یہ فضیلت نہیں ہے. اور یہ ایک فضیلت کافی نہیں ہے کیا؟ جبکہ اس طرح کی ہزاروں فضیلتیں موجود ہیں. یہ کافی ہے نا؟ بہت بڑی فضیلتیں اور ہزاروں فضیلتیں اس طرح کی موجود ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا ہے، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر. ان کے اوپر فضیلت علی کی اتنی بڑی ہے تو علی کا اتنا ہی بڑا حق ہے امت کے اوپر. بس اتنی بات کو یاد رکھیں کہ جتنے فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زیادہ ہیں. اتنے
اتنا ہی بڑا حق ہے علی کا امت کی گردن کے اوپر، اور اس حق کو ادا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اب علی اس فضیلت کے مالک بھی ہیں، حدیث طیر جو ہے وہ علی کی شان میں ہے، حدیث منزلت جو ہے وہ علی کی شان میں ہے، حدیث ثقلین جو ہے وہ علی کی شان میں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ معراج میں اگر ذکر ملتا ہے علی کا تو وہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے بہت زیادہ۔ احمد ابن حنبل کی کتاب میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے بات کی تو علی کے لہجے میں بات کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی کے لہجے میں بات کی، اور جب سرکار دو عالم نے پوچھا کہ پروردگار اس میں کیا راز ہے، اس میں راز کیا ہے کہ علی کے لہجے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، تو حدیث احمد ابن حنبل کے پوتے کی کتاب میں ہے۔ آج وہ امام ہے اہل سنت کا، بہت بڑا امام ہے، اس کے پوتے نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اطلاعت علی سرائر قلبک یا محمد، یہ حدیث قدسی ہے، یا محمد اے محمد اطلاعت علی سرائر قلبک ولم اجد فیہ احب الیک من علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا، اللہ دل کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ اطلاع حاصل کی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اطلاع حاصل کی، تیرے دل میں دیکھا جھانک کر کے کہ تمہیں کس سے محبت ہے، کس سے محبت ہے، تو میں نے دیکھا کہ علی سے زیادہ تمہارے نزدیک کوئی ذات محبوب نہیں ہے اور پیاری نہیں ہے، لہذا فکلمتک بلہجۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں نے علی کے لہجے میں تم سے بات کی تاکہ آج جب میرے گھر میں آئے ہو میرے مہمان بن کر کے تو کم سے کم یہاں سے خوش کر کے بھیجوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ سب اپنی جگہ پر عزیزان گرامی، لیکن یہ سب وہ میٹر نہیں ہے کہ جس کو ذاکرین مجلس میں پڑھ کے اور واہ واہ وصول کر کے اور اس کے بعد خدا حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ میٹر نہیں ہے، جتنی بڑی فضیلت ہے اتنا بڑا حق ہے، حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، اور اس حق کو ادا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس حق کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر حق کو ادا نہیں کیا گیا تو جتنی مرضی فضیلتیں پڑھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنے مرضی فضائل کا ذکر کرتے رہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امت کو فضائل علی ابن ابی طالب سے آگاہ کرو، امت کو فضائل اہل بیت علیہ السلام سے آگاہ کرو، ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ یہ فضائل جب جتنے زیادہ ہیں اتنا ہی یہ حق بھی آپ کی گردن کے اوپر لاتے ہیں۔ اگر خدا نے رسول کو ایسا بنایا ہے تو کس لیے کہ رسول دین کو پیش کریں اور امت دین کے اوپر عمل کرے۔ اگر خدا نے علی کو ایسا بنایا ہے تو کس لیے کہ علی جیسی شخصیت کے ہاتھوں دین خدا لوگوں کے ہاتھوں میں آئے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ علی جیسی شخصیت کے ہاتھوں دین خدا لوگوں کے ہاتھوں میں آئے کہ جس میں کوئی شک نہ رہ جائے، جس میں کوئی شک نہ رہ جائے، اور وہ اس دین کے اوپر عمل کریں۔ یہ فضائل و کمالات اس لیے ان کو دیے پروردگار عالم نے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھے کہ ایک بھی اس طرح کی حدیث علی کی شان میں اگر نہ آتی، سن رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ ایک بھی اس طرح کی آیت علی کی شان میں اگر نہ ہوتی قرآن مجید میں، کتنی آیتیں ہیں؟ 300 آیتوں کو تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ 300 آیتیں قرآن مجید میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ اصل قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو علی کی شان میں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی بھی نہ، اگر ان میں سے کوئی بھی آیت نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو علی علی نہیں ہے؟ علی آیات کے نزول سے علی نہیں بنے ہیں،
رسول آیات کے نزول سے رسول نہیں بنے ہیں، توجہ کیا آپ نے، رسول پہلے ہی رسول تھے اور علی پہلے ہی علی تھے، توجہ کی، بالکل یہ اللہ کے نور سے پیدا ہو، اللہ نے اپنے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی نور سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہ سارے فضائل و کمالات تو ابتدائی خلقت میں ہی سمیٹ چکے تھے، سارے فضائل و کمالات کے مالک ابتدائی خلقت میں ہی بن گئے تھے۔ یہ جو آیتیں ان کی فضیلت میں آئی ہیں، یہ جو حدیثیں ان کی فضیلت میں آئی ہیں، یہ تمہیں یہ باور کرانے کے لیے پروردگار عالم نے ان آیات اور احادیث کو تمہارے سامنے رکھا ہے، تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ جن کے ہاتھوں سے ہم دین لے رہے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے پیچھے چلتے ہوئے یہ قافلہ بشریت یہاں پر پہنچا ہے، اور انہی کے پیچھے اگر چلے گا تو وہاں پر پہنچے گا۔ اس کے لیے یہ اس وجہ سے توجہ کیا آپ نے، ورنہ آپ پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی علی کی فضیلت میں کچھ نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور پڑھ کر کے کچھ نہ کرے، پڑھ کر کے کچھ نہیں کرتا ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ توجہ کی آپ نے، پڑھ کر کے ساتھ دو نا، جب ان سارے فضائل پڑھتے ہو علی کے تو ساتھ دو، تو کہاں ساتھ دے رہے ہیں ہم لوگ، کہاں ساتھ دے رہے ہیں؟ آج دنیا میں جو ہے وہ ایسے حالات ہیں کہ جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عزیزان گرامی، ہم جو ہے وہ زیادہ دور نظر آتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ اب اگر اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے اتنے سارے فضائل و کمالات سن کر کے اگر ملت شیعہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی ہے، متحد نہیں ہوتی ہے، تو کل یہ جواب دہ ہے، کل یہ جواب دہ۔ کیوں؟ آپ خود سوچو کہ جو بھی اس وقت دنیا میں مشکلات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں اس وقت دنیا میں، آپ اس دور کو دیکھو جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گویا ایک طریقے سے غیبت کا دور تھا۔ یہ جوان ان باتوں کو سمجھ لیں تو اچھی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ 25 سال جو غیبت کا دور تھا علی کا، یہ کوئی اچھا دور تھا؟ یہ اچھا نہیں تھا۔ علی کو یہ پسند تھا؟ علی کو پسند نہیں تھا۔ علی اس میں دکھی ہوتے تھے یا دکھی نہیں ہوتے تھے؟ علی اس میں دکھی ہوتے تھے۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے علی دکھی ہو رہے تھے، کیا وہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنی نجات کی؟ کیا وہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنی بخشش کی کہ پروردگار عالم انہیں دے گا؟ آیا سمجھ میں؟ فرماتے ہیں کہ اس سینے میں علم بھرا ہوا ہے، آیا سمجھ میں، لیکن کوئی اس علم کا خریدار نہیں ہے۔ علی اور تو کچھ نہیں چاہتے تھے نا، علی اگر منصب خلافت کے اوپر ہوتے تو قوم کا بھلا ہوتا، قوم کو علم سکھاتے اور قوم ترقی کرتی اور معاشرہ، اسلامی معاشرہ بہت دور پہنچ جاتا جہاں اس کو پہنچنا تھا۔ آج یہ اتنا پیچھے نہ ہوتا سب سے جتنا پیچھے اس وقت ہے۔ تو علی تو ان کی بھلائی چاہتے تھے نا، لیکن کیا علی ان حالات سے خوش تھے؟ ان حالات سے علی خوش نہیں تھے۔ توجہ کیا آپ نے، علی ان حالات سے خوش نہیں تھے۔ اور پھر جب علی ان حالات سے خوش نہیں ہیں تو ہم اور آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ ان ذاکرین سے، ان علماء سے، ان خطباء سے جو ممبر سے عوام کو بہکاتے ہیں پیسے کی خاطر، جیبیں گرم کرنے کی خاطر، صرف فضائل پڑھتے ہیں، نہیں سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے جن کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، کیونکہ جتنا بڑا ہوگا آدمی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ یہ صرف ایک نکتہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تو سمجھا نہیں، تو نے واہ واہ نہیں کی۔ اس کے بعد واہ واہ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ادھر سے واہ واہ نعرے لگیں بس، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے وہ آدھا ایک گھنٹہ جو ہے وہ شور شرابہ، ہنگامہ ہلڑ ہنگامہ برپا کر کے چلے جاتے ہیں۔ حالات ویسے کے ویسے، حالات جوں کہ توں ہیں۔ توجہ کی آپ نے،
پاکستان کے حالات بھی جو کہ توں، افغانستان کے حالات بھی جو کہ توں، دنیا کے دیگر ممالک، ہندوستان کے حالات بھی جو کہ توں، ابتدائی ترین مسائل سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے، عزاداری کو ہی لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں، عزاداری کا ہی کنسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو پایا، عزاداری سے ہی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں پیدا ہو پائی ہے۔ توجہ کہ آپ نے صحیح معنوں میں یار اتنا عرصہ ہو گیا تم صحیح معنوں میں عزادار بھی نہیں بنا سکے کسی کو، عزادار بنا ماتمدار بنا دیا ہے۔ توجہ کہ آپ نے عزادار نہیں بنا پائے ہو، ماتمدار بنا دیا ہے، حسین والا نہیں بنا پائے ہو، حسین والا بناؤ بھائی، ماتمدار تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن حسین والا نہیں بنا پائے۔ توجہ کہ آپ نے، تو یہ لوگ جو ہے اس بات کا جواب دیں کہ جب تم ان لوگوں سے خوش نہیں ہو، سن رہے ہیں میری بات ہے، کہ جن لوگوں نے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا اور 25 سال تک علی کو خاموش رہنا پڑا اور علی کو انتظار کرنا پڑا، یعنی تم ان لوگوں سے خوش ہو؟ کہا جی نہیں، ہم ان لوگوں سے خوش نہیں ہیں۔ تم اپنے آپ سے کیوں خوش ہوتے ہو؟ پھر اپنے آپ سے کیوں خوش ہو؟ زمانے کا علی، زمانے کا امام انتظار میں ہے، خاموش ہے، تم نے اس کے لیے حالات فراہم کیے ہیں کہ وہ آ کر کے بولے اور آ کر کے مظلوموں کا دفاع کرے اور آ کر کے حق کی بات دنیا کے سامنے پیش کرے اور آ کر کے دنیا میں موجود جتنے چیلنجز ہیں ان کا جواب دے۔ ظاہر سی بات ہے کما حق ہو، ان کے آنے سے ہی جو ہے وہ اتنے سارے چیلنجز کا جواب جو ہے دنیا کو دیا جا سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو تمہارے لیے مسلمانوں کے تئیں جو ذمہ داری ہے، انسانوں کے تئیں جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ پر اور امت تشیع کے اوپر، تم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو؟ لوگوں کو اس طرف دعوت دے رہے ہو؟ لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہو؟ شیعوں کو ایک دوسرے سے قریب کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو۔ یہ دعوت دین اس کی اہمیت ہی اجاگر نہیں کر پا رہے ہو تم شیعوں کے دلوں کے اندر، بلکہ تم نے الٹا جو ہے وہ ان کو مختلف بہانوں سے یہ فضائل پڑھ کر کے ان میں الجھا رکھا ہے اور وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ توجہ کی آپ حضرات نے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی۔ توجہ، تو جس کی اس وقت کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اصل وہ ایک ناکارہ پرزہ ہے، اس کو جینے کا کیا حق ہے دنیا میں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایسا کیوں جو ہے وہ پاور کرا رہے ہو شیعوں کو کہ جہاں شیعہ یہ سمجھے کہ جیسا ایک ایسا ریوڑ ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا جس کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا ہے، گلبان نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتی ہیں اور بھیڑیے اور شکار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ امام پردہ غیب میں ہماری کوئی ذمہ داری، جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم واقعی ساتھ دے دیں گے ان کا دیکھا جائے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، اصل میں یہ وہی حالات ہیں، یہ وہی حالات ہیں جو بعد رسول علی علیہ السلام کو درپیش تھے۔ آج انہی حالات میں ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو رکھا ہے، انہی حالات میں رکھا ہے امام زمانہ کو، ورنہ یہ ذمہ داری بنتی ہے عزاداروں کے ہر سال عزاداری کے پلیٹ فارم سے میں ایک سال ایسی عزاداری مناؤ کہ امام کا ظہور ہو جائے سارے مل کے، اور جب سارے مل کے ایسی عزاداری منائیں گے تو ہوگا نا، سمجھ میں آیا؟ سارے مل کے ایسی عزاداری منائیں گے تو ہوگا، جہاں خیالات پراگندہ ہوں، جہاں جو ہے وہ نیتیں خراب ہوں، جہاں آمادگی نہ ہو دلوں کے اندر، تیاری نہ ہو دلوں کے اندر، خالی زبانی کھوکھلے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، واہ واہ ہو رہی ہے، اور ایک کاروبار ہے جو چل رہا ہے باقاعدہ عزاداری کے نام پر، کاروبار چل رہا ہے، بہترین ہے۔
تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیا بھلا کر سکتے ہیں، دین کا کیا بھلا کر سکتے ہیں، اسلام کا. اور کیسے امام زمانہ ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں اور ایسے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں ہے، یہ میری طرف متوجہ ہیں ہی نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. ورنہ یہ کروڑوں آدمی 50 کروڑ شیعہ اگر دنیا میں 1 سال ایسی عزاداری منائیں کہ بھائی ہمیں صرف اور صرف امام کا ساتھ دینا ہے اس سال، سمجھ میں آیا؟ امام زمانہ کو ڈھونڈنا ہے، امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. پوری دنیا کے شیعہ ایک آواز ہو کر کے تو ظہور ہو جائے گا، نہ ہونے کا کوئی بات ہی نہیں ہے، ظہور ہو جائے گا. کسی بھی خطے میں اگر سارے شیعہ مل کر کے ایک دفعہ آواز دیں گے تو کیسے ظہور نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن ہمارے کیا ہے، ہمارے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے نا، سب کہتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہاں بھی پڑھتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے. لیکن عجل فرجہم، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے مگر میرے گھر میں نہ ہے. یہاں جگہ نہیں ہے، میرے شہر میں جگہ نہیں ہے، میرے وطن میں جگہ نہیں ہے. آیا سمجھ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں دعا کر سکتا ہوں مگر ساتھ نہیں دے سکتا. یہی حالت ہے. کربلا اسی وجہ سے برپا ہوئی تھی نا کہ کربلا میں ہمدردیاں سب کی جو ہے امام حسین کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، سب کی ہمدردیاں، حتیٰ کہ وہ قاتل جو تھے ان کی ہمدردیاں بھی ساتھ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جو قاتل تھے وہ بھی جانتے تھے یہ کون ہے، کس کو ہم قتل کر رہے ہیں. ان سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کچھ ایک شامی ایسے تھے کہ جو ایک جانور تھے بالکل. اصلا وہ شامی جو آئے تھے نا بیچ میں، فوج جو تھی وہ جانور تھے. لیکن جو بڑے بڑے تھے، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، ایسے سمجھ میں اس طرح کے دوسرے لوگ جو خولی، سنان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بدبخت جتنے بھی تھے، یہ سب کے سب جانتے تھے ہم کس کے مقابلے میں آئے ہیں، کس کو کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سب جانتے تھے لیکن نہیں ساتھ دیا انہوں نے. آج بھی وہی صورتحال ہے. آج بھی دعائیں سب کے امام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ لیکن ہم ساتھ نہیں ہیں. دعائیں ہمارے امام کے ساتھ. ذاکرین کی دعائیں جو وہ بھی امام کے ساتھ ہیں، جو اس طرح کی ذکر کرتے ہیں اور فضائل پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی صرف علمیت بھگارتے ہیں وہاں لوگوں کے سامنے اور اپنا پرچار کرتے ہیں. یار دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، اتنے زبردست نقطے جو میں پیدا کر کے اور ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں. ایسا میں اس کا مطلب میری ٹکر کا کوئی مقصد یہی ہوتا ہے. اور کیا مقصد ہے اتنے بڑے بڑے نقطے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ عرفان کا اور نمید النام اس کا فلسفے کا اور اس کا اور اس کا ادھر ادھر سے سمجھ میں اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ایک عزادار اچھا بنے اور امام زمانہ کا سپاہی بنے. سمجھے؟ اور اگر اتنے نقطے معلوم کرنا ہے تو جاؤ یونیورسٹی میں، دینی اداروں میں جا کر کے وہاں پہ کئی سال لگاؤ اور علم حاصل کرو اور نقطے معلوم کرو. ورنہ جو معمولی نماز روزہ ہے اس کو پڑھو اور جذبہ اطاعت دل میں پیدا کرو اور پیدا کرنے کے بعد اپنے امام کی تلاش میں نکلو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، اقتدار ہے، توجہ کیا آپ حضرات نے، اور یہ لوگوں کو بسیج کر سکتے ہیں. بسیج فارسی کا لفظ ہے جو ایران میں، یعنی دوسرے لفظ میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سمت میں لے جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے بہترین برنامہ یہ ہے کہ وہ مثلا کروڑوں آدمیوں کو لے کر کے نکلیں جو بالکل مخلصین لہ الدین. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، صرف امام زمانہ کے سپاہی. توجہ کی آپ نے. اور صرف بیٹھ کر کے دعا کریں امام کے ظہور کے لیے اور یہ عہد کر کے کہ یہاں مولا اگر آتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، ساری دنیا سے کٹ کے ہم صرف مولا کی طرف جائیں. میں نے عرض کیا نا کہ مولا کا وہ ہے کہ جب آواز آئے
تو جب اس طرف متوجہ ہو گیا ایک دفعہ، سلام کا جواب دیا، سمجھ میں آیا، لبیک کہی، اس طرف متوجہ جو ہو گیا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی بہانہ کیا آنا کہانی کی تو وہ نہیں ہو سکتا مولا۔ اب یعنی انسان کا جو ہے وہ سب کچھ کون ہے بھائی، سب کچھ کون ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا مولا ہے۔ نہیں عقیدہ یہ نہیں ہے کیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا سب کچھ ہمارا مولا ہے، اور ہمارا سب کچھ پھر بچتا ہی نہیں ہے پیچھے کچھ۔ جب ہمارا مولا سب کچھ ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ مکان میرا نہ، زمین میری نہیں، جائیداد میری نہیں، بینک بیلنس میرا نہیں، اور کوئی میرا نہ، کوئی بھی نہیں، بیوی بچے بھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ بیوی بچے بھی نہیں، وہ بھی اگر ان کے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی ان کے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہی ہم باور کراتے ہیں ممبر سے، جو ہے پڑھ کے بہت زیادہ فضائل یہ باور کراتے ہیں، تو بھائی کیوں نہیں آخر یار اتنا عرصہ ہو گیا، اب نکل پڑو سارے مولا کی طرف، ہاں؟ جب ہمارا سب کچھ ہمارا مولا ہے تو چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، ہم مسجد میں نہیں آتے چھوڑ کر کے گھر کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مشق کریں نا، پھر اس کے لیے مشق کرنا ضروری ہے نا، اس کے لیے مشق کرنا ضروری ہے عزیزان گرامی، اور ایمان کو پختہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنا امتحان لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی آزمائش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کسوٹی کے اوپر کھرا اترنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی جو ہے وہ، مثال کے طور پر اگر آپ مسجد کے پاس کھڑے ہو، اذان کی آواز آئی ہے آپ کو، تو آدمی کو کدھر جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یا غیر الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف مسجد کی طرف جاؤ۔ یہ آزمائش ہے، میں بھی اس پہ پورا نہیں اترتا، جبکہ ہمیں پورا اترنا چاہیے نا، کھڑا اترنا چاہیے، چلو مسجد کی طرف چلو، بس اب کہیں نہیں جانا ہے، اذان کی آواز آ گئی ہے، اب یہ 4 منٹ جو ہے یا 8 منٹ ہم کیا کریں گے؟ اب صرف اور صرف کنسنٹریٹ کریں گے اللہ کی طرف، بس۔ کتنا مانگا ہے اللہ نے بھائی؟ 4 رکعت نماز ظہر کی، 4 رکعت نماز عصر کی، 3 رکعت نماز مغرب کی، 4 رکعت نماز عشاء کی، 2 رکعت نماز صبح کی، کتنا کنسنٹریشن ہے؟ 2 منٹ صبح اللہ کے لیے، 8 منٹ ظہر عصر اللہ کے لیے، اور 7 منٹ جو ہے مغرب عشاء اللہ کے، 7 منٹ، بس اتنے منٹ آپ اللہ کو دے سکتے ہو، جہاں کچھ نہیں سوچنا ہے، صرف خدا کے بارے میں سمجھ، صرف اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے آ کر کے، اور خدا کا تصور۔ اللہ اکبر کہا تو سب سے بڑا وہی ہے، اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا؟ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، احرام کا مطلب بہت ساری چیزوں کو حرام کرنے والی تکبیر ہے۔ جب آپ نے کہا تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، تو دنیا حرام، دولت حرام، بیوی بچے حرام، مال حرام، نوکری حرام، سمجھا، جائیداد حرام، کسی بھی چیز کا تصور جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو جی ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے، بابا ترجمہ بھی آئے گا تو وہ بھی جو ہے خراب کرے گا تمہارے دماغ کو۔ ترجمہ بھی نہیں آنا چاہیے نماز کا تمہیں، صرف اور صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جو کچھ آتا ہے وہ پڑھتے چلے جاؤ 4 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ ترجمے سے بھی بہک جاؤ گے، کبھی ترجمے سے بھی بہک جاتے ہیں لوگ، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ بس اتنا سا ہے، اتنی توجہ کرو گے، اتنی توجہ، یہ امام کی طرف توجہ ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ ہے، یہ امام کی طرف توجہ ہے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ یقیناً امام کا ساتھ دے گا جب امام آواز دیں گے تو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن حمزہ صاحب ہمارے جو لانگری ہوتے ہیں کھانا پکانے والے، وہ نہیں اٹھتے کبھی بھی، اس کھانا خراب ہو جائے گا۔ وہ دیگ سنبھالے بیٹھے رہتے ہیں، اور کھانے والے جو ہے وہ پلیٹوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں آگے، سمجھ میں، اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ پھر جب کسی کو یاد آتا ہے کہ یار وہ نماز بھی پڑھنا تھی آگے سے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ جا کے توجہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے نا، مشق کیا ہے؟ مشق اگر کرنا ہے اور اتحاد کا مظاہرہ اگر کرنا ہے تو عزیزان گرامی، جیسا کہ مثلا ایران میں اس وقت
ایران میں کسی حد تک جو ہے وہ ہو رہا ہے، کسی حد تک ہو رہا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے بے شمار لوگ جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ، اور تقریباً مسجدیں بھر جاتی ہیں، تقریباً مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگ، اس کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں کاروبار کی طرف۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بھی جیسے ہی اذان نماز کا وقت ہو سب کچھ چھوڑ دو یار، سب کچھ چھوڑ دو، پڑھ لیں تو ادھر ہی سارا کچھ، نہیں روٹی نہیں چھوڑ سکتے بابا، روٹی کہاں چھوڑ سکتے، روٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، بھائی روٹی کھا لو پہلے یار کو، بھائی نماز کا وقت ہے، خدا کے بندے نماز پڑھ لو پہلے، ان کو ادھر لے جا کے کسی جگہ کوئی جگہ بناؤ کو یار پہلے نماز پڑھو اس کے بعد روٹی کھائیں گے، نہیں پہلے روٹی کھا لو بھائی، روٹی شیعہ میں ایک دم کیا کہ تھک گیا ہوں یار، میں بھی آج ہی آ گیا ہوں تقریباً آگے سنو، آپ لوگ بھی ماننے والے نہیں ہو، سن کے سن ہو گئے ہو، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، سن نہیں ہوئے بلکہ بقول ایک سنی عالم دین سن کے سنی ہو گئے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سنی عالم دین کے بقول کہہ رہا ہوں، سن کے سنی ہو گئے، سمجھ آیا؟ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، نوجوان آپ نوجوان ہو ماشاءاللہ، یار کچھ تو تبدیلی لاؤ کم سے کم معاشرہ سماج کے اندر، تبدیلی لاؤ، کچھ آگے بڑھو، آیا سمجھ میں، متحد ہو آپس میں، انجمن بناؤ اپنی، اور ایسی ٹولیاں بناؤ کہ جو نیک کام کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے نہیں، نیک کام کرنے کے لیے، اور جب نیک کام کرنے والی ٹولیاں موجود ہوں گی، حزب اللہ، آیا سمجھ میں، حزب اللہ ہوگی، اللہ کے بندے، حزب اللہ کا مطلب اللہ کے بندے، آگے سمجھ میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو دوسرے غیر حزب اللہی ہیں جو غلط راستے پہ جاتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر سے، لیکن ایسا نہیں کرتے، ایسے تعاونوا علی البر والتقوی نہیں کرتے ہیں، تعاونوا علی الاسم والعدوان کرتے ہیں، ان کی ٹولیاں ہیں مگر وہ کیا کھیلتے ہیں، وہ گیمیں کھیلنے والی، وہ اس طرح کرکٹ کھیلنے والی، کوئی دوسرا کچھ کھیلنے والے، کوئی تیسرا اس طرح کی چیزوں والی ٹولیاں ان کی ہیں بنی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹولیوں میں 4 5 5 10 10 جو ہے وہ ٹکڑیاں ہیں، لیکن وہ غلط کاموں کے لیے ٹکڑیاں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، آپ لوگ صحیح کاموں کے لیے ٹکڑیاں بناؤ بھائی، جب نماز کا وقت ہوگا سارے چلو مسجد میں، چلو مسجد آباد کرو، مسجد کی صفائی کرو، مسجد کا خیال رکھو، اگر مسجد میں کسی چیز کی کمی ہے اس کو پورا کرو، آیا سمجھ میں، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نہیں کہتے 24 گھنٹے جو ہے مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ، کم سے کم جب وقت ہوتا ہے تب تو آؤ، سارے آؤ مل کر کے، آ گیا سمجھ میں، آپ کو کلاس کی ضرورت ہے، کل پرسوں سے 2 دن ہو گئے مجھے جو ہے وہ انہوں نے بیچاروں نے ایک لنک دیا ہوا ہے ایران سے، لڑکوں نے وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے آن لائن بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے پاس لنک ہوگا اس کا، جو الزہرا جو کلاسز کا وہ بنایا ہے ذوالفقار صاحب نے، اس کا لنک بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، آتا ہی کوئی نہیں ہے، پرسوں میں 10 15 منٹ درس دیا، 1 2 آدمی تھے، روح اللہ روز درس دیتا ہے 3 4 آدمی ہوتے ہیں، اس لنک پر نہیں آتے، وہاں نہیں آتے، اطہر صاحب درس دے رہے ہیں، ادھر سے ظہور صاحب درس دے رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھائیں گے وہ وہاں پہ، آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے، گھر بیٹھے کم سے کم سارا کچھ سیکھ جاؤ، اس لنک پہ آتے ہیں، گیموں کھیلنے سے فرصت ہی نہیں ہے، لنک پہ کوئی نہیں آ رہا، اب اس کے بعد اور کیا ہو یار، اتمام حجت جب گھر میں پہنچا رہے ہیں تمہارے، تو تم گھر میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کب سدھرو گے، کہاں پھر سدھرو گے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ سارے لوگ کم سے کم وہ جو لڑکیوں کی کلاس ہوتی ہے 1 مہینہ رکھی وہ کامیاب تھی، وہ لڑکیاں بیچاری پھر 10 15 20 جو ہے وہ اس کو جوائن کرتی ہیں، یہ لڑکے بالکل جو ہے وہ جوائن نہیں کرتے، یہ رہتے کہاں ہیں آخر، ان کے پاس موبائل موجود ہے، سب کے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ پینڈرائڈ جتنے بھی ہیں اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں سب نے، آیا سمجھا، اس میں کرتے کیا ہو بیٹھ کر کے، کچھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کر، کوئی جوائن نہیں کرتا ہے اس کو کلاس کو، کلاس گھر میں آ رہی ہے تمہارے چل کے یار، علم گھر میں آ رہا ہے چل کر کے، سمجھ میں آیا، پانی پیاسے کے پاس چل کے آ رہا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں، آپ اتمام حجت ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے، اور دوسرے اوٹ پٹانگ جو ہے وہ سلسلے جاری رکھیں گے اپنے، توجہ کیا آپ نے، تو اب ایسے لوگ کہاں امام والے ہو سکتے ہیں، کیا توقع امام زمانہ کو ان لوگوں سے ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے، خود انصاف سے یہ بتاؤ، کیسے یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ساتھ دے جائیں گے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے،
عزیزان گرامی کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے، مذاق نہیں ہوتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے امام کے ساتھ چلنا، امام کا ساتھ دینا، مذاق نہیں۔ ہزاروں آدمی مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا سکتے تھے یا نہیں؟ اما عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، جب امام وہاں سے نکلا مدینے سے، اب پیچھے بچا کیا ہے مدینے میں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب امام مدینے سے نکل گیا، پیچھے کیا بچتا ہے مدینے میں؟ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ ہے یا نا؟ امام چلا گیا، پیچھے کیا بچا؟ قبر رسول بچی ہے۔ تو رہنے دو قبر رسول کو، رسول کہاں ہے؟ قبر رسول کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ رسول کہاں ہے۔ قبر سیدہ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ سیدہ کہاں ہے۔ قبر حسن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حسن کہاں ہے۔ دیگر جو مقدس ہستیاں وہاں پر دفن ہیں ان کی قبروں کو نہ دیکھو، ان سے پوچھو کہ آپ کہاں ہیں۔ وہ کہیں کہ جہاں امام جا رہا ہے ہم امام کے ساتھ ہیں، ہم امام کے ساتھ ہیں۔ تو باقی مدینے والے کیا کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر کے؟ وہ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کس کے لیے بیٹھے عزیزان گرامی؟ وہ قبر رسول کے لیے بیٹھے ہیں، وہ روضہ رسول کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بت پرستی ہے نا، امام کو چھوڑ کے جو سرچشمہ توحید ہے، سرچشمہ توحید کو چھوڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی قبر کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ کہا رسول نے تمہیں کہا میری قبر کے مجاور بنو یہاں بیٹھ کر کے؟ جاؤ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دو۔ آیا سمجھ میں؟ ہزاروں نکلنا چاہیے تھے، مدینے سے نہیں نکلے، تو ان کو آپ جتنے مرضی فضائل سنا دو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کے سامنے فضیلت موجود تھی، ہم تو فضائل پڑھتے ہیں نا، تو ان کے سامنے مجسم فضیلت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں گئے، تھوڑے سے گئے، جو کچھ گئے بھی تو مکہ پہنچتے پہنچتے ادھر ادھر ہوتے گئے۔ جیسے امام کی تقریر سنتے تھے، امام فرماتے تھے بھائی ہم تو شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ مایوس ہو کے بھائی ہم کیا کریں گے، شہادت کر تو چلیں اپنے اپنے گھر دیکھتے ہیں وہاں چل کر کے۔ ایسے میں جب یہ شہادت پیش کرنے جا ہی رہے ہیں تو پھر ہم تھوڑا ہی بچا سکتے ہیں ان کو، ہاں یہی کہیں گے نا کہ بھائی جب یہ جا ہی رہے ہیں تو ہم تھوڑا ان کو بچا سکتے ہیں، تو جا رہے ہیں شہادت پیش کرنے، ہم نہیں بچا سکتے ان کو، سمجھا؟ تو واپس گھر آتے گئے۔ مکے میں کیا کر رہے تھے سارے حاجی وہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ جب امام وہاں سے چلے گئے تو حج کس کا ہے؟ کسی کا حج قبول ہے؟ حج ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا حج امام کے بغیر، حجت خدا کے بغیر حج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حج آپ نے کس کو دیا بھائی؟ کس کو دیتے ہو ہر سال حج کر کے؟ کس کے حوالے کرتے ہو؟ کس کے حوالے کرتے ہو؟ قرآن مجید سے پوچھو نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ادھر سے آتے ہیں نا، وہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ تمہارے ہمارے پاس نہیں آتے، مکے مدینے والوں کے پاس نہیں جاتے، خادمین حرمین شریفین کے پاس اور ذلیلین کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں، امام زمانہ سے ان کا معاملہ ہے، لین دین ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ یہ تو مختلف الملائکہ ہے نا، یہ مختلف الملائکہ ہیں۔ امام ائمہ جو ہوتے ہیں، زیادہ جامعہ پڑھو آپ کو پتہ، مختلف الملائکہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں فرشتوں کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ مختلف الملائکہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ان کا اصل گھر ہی ان کا یہی ہے۔ فرشتوں کو ادھر سکون کم ملتا ہے، سمجھ رہے یا نہیں؟ فرشتوں کو ادھر کم سکون ملتا ہے، ان کو سکون یہاں آ کر کے ملتا ہے ان کے پاس۔ آگے سمجھیں، اس لیے کہ مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ اس لیے آتے ہیں بابا، ان کو یہاں سکون ملتا ہے، فرشتوں کو ان کے پاس بیٹھ کر کے سکون ملتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ آتے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہاں ہم پہچانتے ہیں امام کو؟ ان لوگوں نے جس طریقے سے نہیں پہچانا تھا ایسے ہم نے بھی نہیں پہچانا ہے۔ ہم مشق ہی نہیں کرتے، ہم بھی تمرین نہیں کرتے، ان لوگوں نے بھی تمرین نہیں کی، ہم نے بھی تمرین
نہیں کی، جیسے ہی حکم آئے اس کے اوپر عمل کرو۔ اور احکام آ چکے ہیں، احکام اب نئے سرے سے نہیں آنے والے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ جوانوں کو سن لو یہ میری بات، جتنے بھی بزرگوار یہاں پہ تشریف فرمائے سارے یہ بات سن لیں، احکام وہی ہیں جو آ چکے ہیں، نیا کوئی حکم آنے والا نہیں ہے۔ امام زمانہ آئیں گے، انہی احکام کو اجرا کریں گے اور نافذ کریں گے، انہی احکام کو اجرا اور نافذ کریں گے، نیا حکم کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ امام آ کر کے اجرا کروائیں یا نافذ کروائیں، ہم پہلے ہی کیوں نہیں اجرا کر لیتے ہیں ان احکام کو، اور ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ان کو اپنے گھروں میں نافذ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنا حساب کتاب کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو پاک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے وجود کو پاک کرو، اپنی خوراک کو پاک کرو، اپنے لباس کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے عقیدے کو پاک کرو، اپنے عمل کو پاک کرو، تب جا کر کے امام زمانہ کا قرب نصیب ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، وہ جو امام کا ساتھ دینے میں اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، سب ناپاک تھے کسی نہ کسی اعتبار سے، سب ناپاک تھے کسی نہ کسی اعتبار سے، لہذا امام کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اور وہ جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہو گئے، شہید ہونے میں کامیاب ہوئے، وہ سب کے سب پاک تھے، سب کے سب پاک تھے، لہذا ان کا خون امام کے خون میں ملنے کے قابل بنا۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ نہیں ہوتا ہے، نہیں بن سکتا، پاک تھے وہ۔ تو ہم پاک کریں اپنے آپ کو، پاک کریں۔ جب پاک کریں گے تو امام کے ہم نوالا ہم پیالہ ہوں گے، امام ہمارے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، آئے سمجھ میں، کھائیں پیئیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے، ہاں۔ لیکن جب پاک ہوگا تبھی تو آئیں گے، تبھی بیٹھیں گے، تبھی بات کریں گے، تبھی کھائیں پیئیں گے۔ اگر پاک نہیں ہے تو نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے کسی گھر میں۔ تو ہم اس قابل تبھی بنیں گے جب پاک، نوجوان اپنے آپ کو پاک کرو۔ پاک اس کے ذریعے سے کرو گے، پاک کرنے کے لیے کوئی صابن نہیں ملتا ہے، پاک کرنے کے لیے صابن یہی ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ سمجھ میں آیا؟ یہ احکام دین، اخلاقیات، تلاوت قرآن، ذکر، عبادت، تسبیح، صلوات اور دوسرے ذکر وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہو، اور برائیوں سے دور رکھو اپنے آپ کو، بری صحبت سے دور رہو، بری صحبت سے دور رہو۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو پیسے جمع نہ کرو، بلکہ ان کے لیے حالات جو ہے وہ سازگار بناؤ، اور ان کی جو مشکلات ہیں زندگی میں ان کو آسان کرو جتنی جلدی کر سکتے ہو، تاکہ یہ برائیوں میں مبتلا نہ ہو، گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی، توجہ کی آپ حضرات نے۔ لہذا جب تک وہ نہیں ہوگا سلسلہ، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ لہذا بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچی ہے، اور یہ چونکہ میں آئی تھی ایسے لیے کہ جس کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، لہذا یہ موضوع سے باہر بات نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی فسوف یأتی اللہ بقوم والی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی کے تحت یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ ایسی قوم بنائے گا، میں نے کل عرض کیا تھا نا، کہ پیدا نہیں کرے گا، پیدا نہیں کرے گا، یہ لائے گا۔ ان جوانوں میں سے انشاءاللہ ایسے بنیں گے کہ جو کل امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بنیں گے ایسے انشاءاللہ، وقت آئے گا بنیں گے، ایسے انہوں نے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہمیں امید ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ بنیں گے، تھوڑا سا ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے آگے سمجھ میں، اور سپورٹ انشاءاللہ ہر طریقے سے، علمی سپورٹ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مالی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ کریں اپنے بچوں کی۔ آپ تربیت کر کے جاؤ۔ میں ایک بات عرض کروں، یہاں پہ کسی کو بری نہ لگے، عزیزان گرامی، بچوں کی تربیت کر کے جاؤ، ان کو علم دے کر کے جاؤ، دولت دے کے نہ جاؤ، سمجھ میں آیا؟ کوشش کرو بچوں کی آخرت آباد ہو جائے، دنیا میں اگر ان کا مکان نہیں بھی ہوگا تو کرائے پر رہ لیں گے، کرائے پر رہ لیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن کوشش کرو ان کی تربیت پر جتنا سرمایہ لگا سکتے ہو تربیت کو، حتیٰ کہ اس اسٹیج میں جہاں بچے پہنچے ہوئے ہیں، آپ 2 سال کے لیے ان کو پیسہ دے کر کے ایران بھیجو، 2 سال کے لیے صرف ایران بھیجو، پیسہ دو، سپورٹ کرو، وہاں بھی سپورٹ کرو کہ بھائی ہم کرتے جاؤ، 2 سال وہاں پڑھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ ماحول وہاں کا کیسا ہے، ایسے میں سیکھ کے آ جاؤ، کچھ نہ کچھ تبدیلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہاں پر جو روزے ہیں اور جو زیارتیں ہیں ان کے صدقے میں
تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو حاصل ہوگی، آیا سمجھ میں؟ لیکن ہم ان کا اگر مکان بناتے رہے اور اس کے بعد ان کو تربیت نہ ہوئی تو جو آدمی مکان میں رہنا نہیں جانتا اس کو مکان بنا کے دینے کا کیا فائدہ؟ مکان میں کیسے رہا جاتا ہے، مکان کس کا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مکان کس کا مکان ہے؟ مکان اس کا مکان ہے کہ جس مکان میں امام زمانہ بے دھڑک داخل ہو جائیں، زمانے کا امام بے دھڑک داخل ہو جائے بغیر سوچے سمجھے کا، کس کا؟ یہ میرے چاہنے والے کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ میرے چاہنے والے کا ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، محنت مزدوری سے کما کے حلال کی کمائی سے بنایا، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہے، میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں، امام اس میں داخل ہو سکتا، بس بات ختم۔ باقی ضرورت نہیں ہے، مکان بنا لیں گے بچے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ خود سوچو، یہاں پر بیٹھے بزرگ حضرات مجھے معاف کریں گے، ان کو میں صرف عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ ہمارے والدین نے مثلا مثال کے طور پر کیا چھوڑا ہمارے لیے؟ کوئی مکان بنا کے گئے، بلڈنگیں بنا کر کے گئے، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے بنا لیے، ایک نے چار چار بنا لیے، آگے سمجھ سب نے بنا لیے، آگے بھی اللہ ان کو توفیق دے گا، یہ بھی بنا لیں گے اپنے لیے، یہ بھی اپنے لیے بنا لیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے بھائی؟ اللہ نہیں دے گا ان کو؟ ان کے اندر ہمت نہیں، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے؟ ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے ہم جہاں تک ہو سکے ان کی تربیت کریں، ان کو صحیح انسان بنائیں، بس تربیت زیادہ سے زیادہ ان کی کرو، دولت زیادہ ان کے لیے چھوڑ کر کے مت جاؤ، دولت چھوڑ کے جاؤ گے نقصان دہ ہوگی ان کے لیے، تربیت چھوڑ کے جاؤ گے تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان نے؟ بس میں نے اپنا بیان جو ہے وہ تمام کیا، آج کا زیادہ شاید وقت لے لیا ہے، اور چونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں باتیں زیادہ کرنے کے لیے ہیں، آیا سمجھ میں؟ تو اس لیے کچھ وقت تھوڑا سا جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، جوانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ضروری ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ دیں گے، سمجھیں گے، اور آگے سے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آگے سے کلاس بھی جوائن کریں گے آن لائن۔ کرو گے نہیں؟ کل سے کتنے آدمی جوائن کر رہے ہو؟ ہاں سارے کرو؟ کتنے آدمی؟ بھئی ہاں مسجد میں بیٹھ کے آیات کرو گے تو کوئی فائدہ ہوگا نا، کل سے سارے کلاس جوائن کرو، آیا سمجھے؟ اور بہترین وہاں پہ سوال جواب کرو، معلومات حاصل، بوڑھے جوان یہ جو ریٹائر جو ہو گئے آرمی والے، یہ کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کرتے؟ یہ بھی کلاس جوائن کریں، آگے سمجھ کلاس جوائن کرو سارے، فائدہ گھر میں علم آ رہا ہے، یہاں نہیں آتے، یہاں بلاتے ہیں تو کبھی کوئی نہیں آتا، ورنہ میں تو فزیکلی سامنے آپ کے بیٹھ کر کے پڑھانے کے لیے تیار ہوں، تو آتے ہی نہیں ہیں، کبھی جاؤ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، آگے سمجھ میں؟ لیکن آپ کو آن لائن جو آپ کے پاس موبائل چلتے پھرتے بھی جوائن کر سکتے ہو، چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کلاس جوائن کرو، سیکھو، جو ہے پڑھا رہے ہیں بیچارے بچے، وہ محنت کر رہے، واقعی نہیں اتنی محنت کر رہے، کچھ کوئی ان کو پیسے دے رہا ہے کیا؟ آپ یقین مانو کوئی پیسے نہیں ہے، وہ اپنا وقت فری میں جو ہے وہ دے رہے ہیں، فری میں، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ ہماری قوم کے جوان جو ہے ان کو کچھ معلومات ہو جائیں، یہ کچھ سیکھ جائیں، یہ کچھ پڑھ جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ جائیں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے ایک آدمی؟ بھائی اپنی طرف سے وہ جتن کرتے ہیں، یہاں ہمارے جو ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی، ایسا جائے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنا ہوتے ہیں، اور بزرگ حضرات بھی مثلا اگر اس میں شرکت کریں تشویقاً تو اچھی بات ہے، تشویقاً شوق دلانے کے لیے، مثلا میں تو کلاس میں بیٹھتا ہوں بھائی، میرے پاس میں ادھر کو دوسرے کام بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں کلاس میں بیٹھتا ہوں، وہی کلاس میں پوری کلاسیں سنتا ہوں، بیچ میں جب میری کلاس آتی ہے تو میں اپنے طرف سے درس کہتا ہوں، باقی میں ان کی کلاسیں سنتا ہوں بیٹھ کر کے بچوں کی، ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے اگر تو بیٹھو سنو، کیوں نہیں سنتے ہو؟ جو پاس سے کب پہ لڑاتے ادھر سے ادھر فون پر جو ہے وہ ایک طوفان برپا کیا رہتے صبح سے لے کے شام تک، ایسے میں لیکن یہ نہ کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، آگے حساب دینا پڑے گا، ایسے میں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، دکان پہ ہو، نوکری میں ہو، کسی اور جگہ کے اوپر ہو، جہاں بھی ہو، کلاس جوائن کرو تاکہ تمہیں فائدہ پہنچے، بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور عزیزان گرامی، یہی کربلا والوں کا منشا ہے، ہم اسی وقت کربلا والوں کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوں گے جب ہم اس دین کو سیکھیں گے کہ جو دین ان کا ہے، جو دین ان کا ہے۔ میں نے ایک دو مجلس پہلے عرض کی تھی ایک بات
کیونکہ آج سے جو دن شروع ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، وہ ہم اب اس کے بعد سے جو ہے وہ بنی ہاشم کے مصائب پڑھیں گے، اگرچہ ہم اصحاب و انصار کے مصائب جو ہے وہ ان کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں، اور چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اصحاب و انصار کے مصائب کما حق ہو ہم جو ہے وہ نہیں پیش کر پائے آپ حضرات کے سامنے۔ آپ کتابوں میں پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ مثلا اس سال جو ہے وہ جناب حر کے مصائب رہ گئے، طفلان حضرت مسلم جو ہے وہ بنی ہاشم میں ہیں، ان کے مصائب بھی رہ گئے، ہم ان کا ذکر نہیں کر پائے۔ اور نسلیں مختلف تھیں، رنگ مختلف تھے، آئے سمجھ میں، لیکن امام ہوتا ہے۔ امام نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا، شہادت کے رنگ میں سب کچھ، آئے سمجھ میں، اس کو امام کہتے ہیں، سب کو ایک رنگ میں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دیا امام نے سب، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں اور دوستوں۔ میں عرض کیا تھا میں نے 2 دن پہلے کہ قافلہ جا رہا تھا، ایک موقع کے اوپر رکا قافلہ اور امام کی آنکھ لگی۔ تو امام نے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جیسے یہ پڑھنا تھا۔ جناب علی اکبر امام کے پاس بیٹھے تھے، جناب علی اکبر نے پوچھا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگی تو کہنے والے نے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، موت ان کے تعاقب میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے ایک بار مرتبہ سوال کیا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام آپ نے ان بچوں کو اسی لیے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے تاکہ ایسے نقوش سرزمین کربلا سے چھوڑ سکیں کہ جو قیامت تک امت کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ ایسے نقوش، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نقش علی اکبر، نقش جناب قاسم جو امام حسن کی نشانی تھے، نقش حضرت عباس، نقش محمد جو جناب زینب کے فرزند تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، نقش حضرت علی اصغر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اور بچے بھی تھے کہ جن کے نقوش جو ہے وہ سرزمین کربلا کے اوپر سے امام حسین علیہ السلام نے ابھارے اور وہ پوری دنیا کی ہدایت کا باعث بنے، ہدایت کا سبب بنے، اور دنیا کی ہدایت کا انتظام کیا ہے کربلا سے امام حسین علیہ السلام نے۔ ایسے سمجھ میں جب کوئی چارہ نہیں تھا دین کو بچانے کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چونکہ یزید درندگی پہ اتر آیا تھا، وحشت پہ اتر آیا تھا، اصل دین کو ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی اس نے، اور بالکل دین کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اگر امام حسین یزید کی بات مان لیتے تو وہ دین کو جو ہے وہ بخش دیتا اور دین کو پھر مسمار نہ کرتا، نہیں، اس کا منصوبہ یہ تھا کہ خود امام کے ہاتھوں، بنی ہاشم کے ہاتھوں، صاحبان وحی کے ہاتھوں، جن کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، خود ان کے ذریعے سے ان کی بیعت لے کر کے دین پر خط تنسیخ جو ہے وہ کھینچا جائے، خط نسخ کھینچا جائے اور دین کو برباد کیا جائے، اور دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو حسین میرے ساتھ ہے، اگر میں بدکاری کرتا ہوں تو حسین میرے ساتھ ہے، اگر میں محرم سے نکاح کرتا ہوں تو حسین میرے ساتھ ہے، ایسے میں، اور اگر دوسری خرابیاں جو ہے وہ دین میں کرتا ہوں تو حسین میرے ساتھ ہے، صاحب دین میرے ساتھ ہے، نبی کا نواسہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بیعت لینے کا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دین کا نقشہ بدل دے، اصلا
ایسے میں اور اس نے کہا بھی تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، ایسے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی اور کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کا ڈھونگ رچایا، کرسی تک پہنچنے کا ڈھونگ رچایا ہے، اور وہ کرسی جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ چھیننا چاہتا تھا۔ توجہ کی آپ حضرات نے، تو امام حسین علیہ السلام جب چلے تو امام کو معلوم تھا کہ کس کا سامنا ہے، کس کا مقابلہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین نے جن کرداروں کا انتخاب کیا ہے وہ کردار سارے مل کر کے مکمل دین کی تصویر پیش کر رہے تھے کربلا کے میدان میں، اور دنیا خواہ نہ خواہ یہ دیکھنے کے اوپر مجبور تھی، اور آج بھی یہ ماننے کے اوپر مجبور ہے دنیا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کہ اگر ادھر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، ہزاروں کی تعداد میں نمازی تھے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ دوسرے لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ جن کو بظاہر دیندار کہتے ہیں، لیکن وہ اپنا دین منوانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ حسین چھوٹی سی جماعت لے کر کے ان کے مقابلے میں گئے اور ایسی ایسی تصویریں پیش کی حسین علیہ السلام نے کہ آج تک دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ دین اگر تھا تو حسین کے ساتھ تھا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ ایسے نہیں دی پناہ، سردار نداد دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ ایسے میں حسین نے زندہ کیا، دین کو دوبارہ زندہ کیا، جس کو بنی امیہ تقریباً مسخ کرتے کرتے یزید تک پہنچ گئے تھے، سمجھ میں آیا؟ یزید تک پہنچ گئے تھے، حسین نے اس کو جو ہے وہ زندہ کیا اور بنیاد لا الہ الا اللہ قرار پائے حسین علیہ السلام۔ اور وہ اسی لیے کہ حسین ایسے کرداروں کو ساتھ میں لے کے گئے تھے کہ جو دین کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ ان میں ایک کردار جناب علی اکبر تھے، حسین کے 18 سال کا حسین کا کڑیل جوان جناب علی اکبر، کہ جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں رسول کے مشابہ تھے۔ اور صبح عاشور، بس میں چند جملوں میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ صبح عاشور حسین نے اذان دلوائی، علی اکبر کے لہجے میں جب یزیدی فوج والوں نے اذان سنی تو بہت چرچے ہوئے کہ یہ کربلا میں رسول اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اللہ اکبر، بہت چرچے ہوئے، لیکن وہ بد نصیب تھے، نہیں سمجھ پائے کہ حسین اتمام حجت کر رہے ہیں رسول اللہ کی آواز پیش کر کے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کی اذان ہوئی اور پھر اس کے بعد جنگ کی تیاری ہوئی۔ پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی، اصحاب و انصار کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہوا فوج یزید کا، جس میں 50 کے قریب حسین کے ساتھی جو ہے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد تن بتن کی جنگیں جو ہیں وہ ہونے لگیں۔ سب سے پہلے بعض روایات میں ملتا ہے کہ خود حضرت حر جو ہے وہ میدان میں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن جب حر جانے لگے تو بیٹے نے آواز دی کہ بابا پہلے مجھے اجازت دیجئے، پہلے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، چونکہ حر کا بیٹا بھی حر کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ اکبر، تو حر نے بیٹے کو اجازت دی، بیٹا جنگ کرنے کے لیے گیا، لڑا بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑا۔ ایک وقت میں آواز دی بابا میری مدد کے لیے آؤ، حر کو آواز دی بیٹے نے، حر جانے لگے مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، حسین نے روک دیا، کہا حر نہیں جانا، تم نہیں جانا مدد کے لیے، جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، تم بوڑھے ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گے، تحمل نہیں کر پاؤ گے، بیٹے کا ایڑیاں رگڑنا، بیٹے کا تڑپنا، بیٹے کا درد سے کراہنا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں کہوں گا مولا ایک وقت وہ بھی آئے گا، آج تو ہیں اس وقت آپ حر کو تلاشا دے رہے ہیں،
لیکن جب مقتل سے آواز آئے گی علی اکبر کی آواز آئے گی کہ علیک منی السلام یا بتا، میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، آپ جب پڑھو گے مقتل کی طرف اور آنکھوں کی بینائی جا چکی ہوگی اس وقت، اللہ اکبر آواز دیتے ہوئے جاؤ گے، یا علی یا علی، میں کہوں گا حسین کس کو آواز دے رہے ہو؟ کربلا کے علی اکبر کو آواز دے رہے ہو یا نجف سے علی اکبر کو مدد کے لیے پکار رہے حسین؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حسین جو ہے وہ میں نے ابتدائی بہت سارے مسائل جو ہے وہ جناب علی اکبر کے چھوڑ دیے، رخصت حضرت علی اکبر چھوڑ دیا، کچھ آخری جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آواز دیتے دیتے جا رہے تھے، بیٹا آواز تو کہاں ہو؟ تمہاری آواز جب سے میرے کانوں میں پڑی ہے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے علی اکبر۔ ایک مرتبہ ایک طرف سے کرہنے کی آواز آئی، حسین ادھر بڑھے، دیکھا کہ جوان بیٹا زمین پر ہڈیاں رگڑ رہا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے حسین تم نہ جاؤ جوان بیٹے کی لاش پر، حسین برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حسین آواز دے گے کہ نہیں، یہ وعدہ ہے جو میں نے کیا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا یہ مرقع جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل بھی آگے بڑھے ہوں گے، ابراہیم بھی آگے بڑھے ہوں گے، اور حسین کہہ رہے ہوں گے کہ ابراہیم تم نے قربانی دی مگر تمہارا بچہ ذبح نہیں ہوا، تمہارا بچہ ذبح نہیں ہوا، دیکھو میرا امتحان، دیکھو میری قربانی کو، دیکھو میرا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میرا بچہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مصداق بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین نے زمین پر گھٹنے ٹیکے، آستین کو چڑھایا، آواز دی یا علی مدد، بابا باب خیبر اکھاڑنا آسان ہے لیکن جوان بیٹے کے سینے سے مرضی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ انبیاء آئے ہوں گے، مولا کائنات آئے ہوں گے، فاطمہ زہرا آئے ہوں گے، جناب زینب خیمے کے دروازے سے آواز دے رہی ہوگی کہ بھیا میرے علی اکبر کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ حسین نے یا علی کہہ کر کے برچی کا پھل نکالا، علی کلیجے کے ٹکڑے برچی کے پھل کے ساتھ باہر آ گئے۔ علی اکبر نے آخری ہچکی لی، سلام کیا، پوچھا علی اکبر کیسے ہو؟ کہا بابا رسول خدا علی مرتضیٰ جام کوثر لیے ہوئے کھڑے ہیں، ایک جام رسول کے ہاتھ میں ہے، ایک جام میرے دادا علی کے ہاتھ میں ہے، وہ جام جو رسول کے ہاتھ میں ہے اس سے مجھے سیراب کریں گے، دوسرا جام آپ کے انتظار میں ہے۔ علی مرتضیٰ لے کر کے کھڑے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ علی اکبر نے آخری ہچکی لی، روح قفس انسری سے پرواز ہو گئی، حسین نے لاش اٹھائی، سینے سے سینہ لگایا، منہ سے منہ لگایا، لاش کو لے کر کے چلے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کی لاش اٹھانے میں مدد کرو، خیمے تک لے کر کے پہنچے، آواز دی زینب تمہاری قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔
بضمن قضائه وتسليما لأمره. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين.